السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل ایم ایف بکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عبدالحمید ادم۔ عبدالحمید ادم پاکستان کے نامور شاعر ہیں جو رومانی غزلوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ عبدالحمید ادم 10 اپریل 1910 کو گجرانوالہ کے ایک گاؤں تلونڈی موسیٰ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور سے میٹرک پاس کیا، پھر پرائیویٹ طور پر ایف اے کیا اور ملٹری اکاؤنٹس میں ملازم ہو گئے۔ 1939 میں 10 سال ملازمت کرنے کے بعد عراق چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک عراقی لڑکی سے شادی کر لی۔ 1941 میں ہندوستان آ گئے اور SAS کا امتحان امتیازی پوزیشن میں پاس کیا، پھر ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت پر بحال ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کا تبادلہ راولپنڈی کر دیا گیا۔ آپ 1948 میں ملٹری اکاؤنٹس میں ڈپٹی اسسٹنٹ کنٹرولر مقرر ہوئے اور اپریل 1966 میں اسی عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے شاعری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ادم نے اپنی شاعری کا آغاز ان دنوں کیا تھا جب اردو شاعری کے آسمان پر اختر شیرانی، جوش ملیح آبادی اور حفیظ جلندھری جیسے روشن ستارے جگمگا رہے تھے۔ ادم نے بھی ان کی راہ پر چلتے ہوئے صرف رومانی شاعری کی اور بے حد مقبول ہوئے۔ اردو زبان کے اس رومانی شاعر نے 10 مارچ 1981 میں وفات پائی اور قبرستان ڈرائی پورٹ مغل پورہ کے صدر دروازے کے پاس دفن ہوئے۔ اگر بات کی جائے آپ کی شاعری پر تو ادم بہت پرگو اور زود گو شاعر تھے۔ کہا جاتا ہے جب ان کے پاس شراب خریدنے کے پیسے ختم ہو جایا کرتے تھے تو وہ جلدی جلدی غزلیں لکھ کر اپنے پبلشر کو دے کر اس سے ایڈوانس معاوضہ لے آتے تھے۔ ان کی اکثر شاعری اسی طرح سے لکھی گئی ہے، تاہم جو غزلیں ادم نے اپنے لیے لکھی ہیں ان میں ان کا مخصوص انداز جھلکتا ہے جس میں ہلکا ہلکا سوز بھی ہے، عشق و محبت کی دھیمی دھیمی آنچ بھی ہے۔ انہوں نے روایتی موضوعات خم و گیسو، گل و بلبل، شمع و پروانہ، شیشہ و سنگ کا استعمال کیا ہے۔ کوئی نیا پن نہ ہونے کے باوجود یہ سامع کو نیا ذائقہ ضرور دے جاتی ہے اور ایک طرح سے انہوں نے روایتی غزل کو مزید آبدار کیا ہے۔ اگر بات کی جائے ادم کے مجموعہ کلام کی تو ان کے درجنوں شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے خرابات، نگار خانہ، چارہ درد، رم آہو وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ اگر میں ان کا کچھ کلام عرض کروں تو کچھ ایسے ہے: جہاں ہم ہیں وہاں رب تو کشش سے کام چلتا ہے، جہاں ہم ہیں وہاں رب تو کشش سے کام چلتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی گنجائش بہت کم ہے، محبت ہو گئی ہے زندگی سے اتنی بے پایاں کہ اب گھبرا کے مر جانے کی گنجائش بہت کم ہے، گل و غنچہ کو ہے ان سے عقیدت اس لیے گہری، تیری زلفوں میں مرجھانے کی گنجائش بہت کم ہے۔ اسی طرح زمانہ ہنستا ہے ہم بے نوا فقیروں پہ، زمانہ ہنستا ہے ہم بے نوا فقیروں پہ، یہ غفلتیں تو مناسب نہیں غریب نواز، وہ زلف ویسے تو آتش ہے ادم یکسر، مگر اثر کی رائت سے ہے نسیم حجاز۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو ہنس کے آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہنس کے آپ جھوٹ بولتے ہیں، دل میں کتنی مٹھاس گھولتے ہیں، دنیا کتنی حسین لگتی ہے آپ جب مسکرا کر بولتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اردو کی آغوش کو ایسے ہی نامور شعراء کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔